صفحہ نمبر 637۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت جلسہ سالانہ قادیان ضلع گرداسپورہ، تاریخ 27 دسمبر 1892، برمکان جناب مجدد وقت مسیح الزمان مرزا غلام احمد صاحب سلمہ الرحمن، اور اس پر بندے کی رائے، جو ملاقات مرزا صاحب موصوف اور معائنہ جلسہ اور اہل جلسہ کے بعد قائم ہوئی۔ مرزا صاحب نے مجھے بھی باوجود کہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں ان کا مخالف ہوں، نہ صرف مخالف بلکہ بدگو بھی، اور یہ مکرر مجھ سے وقوع میں آ چکا ہے، جلسہ پر بلایا اور چند خطوط جن میں ایک رجسٹری بھی تھا بھیجے۔ اگرچہ پیشتر بسبب جہالت اور مخالفت کے میرا ارادہ جانے کا نہ تھا، لیکن مرزا صاحب کے بار بار لکھنے سے میرے دل میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ اگر مرزا صاحب اس قدر شفقت سے نہ لکھتے تو میں ہرگز نہ جاتا اور محروم رہتا، مگر یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ آج کل کے مولوی تو اپنے سگے باپ سے بھی اس شفقت اور عزت سے پیش نہیں آتے۔ میں 27 تاریخ کو دوپہر سے پہلے قادیان میں پہنچا۔ اس وقت مولوی حکیم نور الدین صاحب مرزا صاحب کی تائید میں بیان کر رہے تھے اور قریب ختم کے تھا۔ افسوس کہ میں نے پورا نہ سنا، لوگوں سے سنا کہ بہت عمدہ بیان تھا۔ پھر حامد شاہ صاحب نے اپنے اشعار مرزا صاحب کی صداقت اور تعریف میں پڑھے، لیکن چونکہ مجھے ہنوز رغبت نہیں تھی اور میرا دل غبار آلودہ تھا، کچھ شوق اور محبت سے نہیں سنا، لیکن اشعار عمدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر عنایت فرماوے۔ جب میں مرزا صاحب سے ملا اور وہ اخلاق سے پیش آئے تو میرا دل نرم ہوا، گویا مرزا صاحب کی نظر سرما کی سلائی تھی، جس سے غبار قدورت میرے دل کی آنکھوں سے دور ہو گیا اور غیظ و غضب کے نزلے کا پانی خشک ہونے لگا، اور کچھ دھندلا سا مجھے حق نظر آنا شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ باطنی بینائی درست ہوئی۔ مرزا صاحب کے سوا اور کئی بھائی اس جلسے میں ایسے تھے کہ جن کو میں حقارت اور عداوت سے دیکھتا تھا، اب ان کو محبت اور الفت سے دیکھنے لگا، اور یہ حال ہوا کہ کل اہل جلسہ میں جو مرزا صاحب کے زیادہ محب تھے وہ مجھے بھی زیادہ عزیز معلوم ہونے لگے۔ بعد اثر مرزا صاحب نے کچھ بیان فرمایا جس کے سننے سے میرے تمام شبہات رفع ہو گئے اور آنکھیں کھل گئیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت ایک امرتسری وکیل صاحب نے اپنا عجیب قصہ سنایا، جس سے مرزا صاحب کی اعلیٰ درجے کی کرامت ثابت ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وکیل صاحب پہلے سنت جماعت مسلمان تھے۔ جب جوان ہوئے، رسمی علم پڑھا تو دل میں بسبب مذہبی علم سے ناواقفیت اور علماء وقت و پیران زمانہ کے باعمل نہ ہونے کے شبہات پیدا ہوئے، اور تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملنے کے باعث سے چند بار مذہب تبدیل کیا، سنی سے شیعہ بنے۔ وہاں بجز تبرہ بازی اور تعزیہ سازی کے کچھ نظر نہ آیا، آریہ ہوئے، چند روز وہاں کا مزہ بھی چکھا مگر لطف نہ آیا، برہموں میں شامل ہوئے، ان کا طریق اختیار کیا لیکن وہاں بھی مزہ نہ پایا، نیچری بنے، لیکن اندرونی صفائی یا خدا کی محبت، کچھ نورانیت کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخر مرزا صاحب سے ملے اور بہت بے باکانہ پیش آئے، مگر مرزا صاحب نے لطف سے، مہربانی سے کلام کیا اور ایسا اچھا نمونہ دکھایا کہ آخر کار اسلام پر پورے جم گئے اور نمازی بھی ہو گئے، اللہ اور رسول کے تابع دار بن گئے، اب مرزا صاحب کے بڑے معتقد ہیں۔ رات کو مرزا صاحب نے نواب صاحب کے مقام پر بہت عمدہ تقریر کی۔ یہاں نوٹ ہے، نواب صاحب مالیر کوٹلہ، جو اس وقت میں چند اپنے ہمراہیان کے شریک جلسہ تھے، اور چند اپنے خواب اور الہام بیان فرمائے۔ چند لوگوں نے صداقت الہام کی گواہیاں دیں جن کے روبرو وہ الہام پورے ہوئے۔ ایک صاحب نے صبح کو بعد نماز صبح عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سنایا، جبکہ عبداللہ صاحب خیردی گاؤں میں تشریف رکھتے تھے۔ عبداللہ صاحب نے فرمایا، ہم نے محمد حسین بٹالوی کو ایک لمبا کرتا پہنے دیکھا اور وہ کرتا پارا پارا ہو گیا۔ یہ بھی عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کرتے سے مراد علم ہے، آگے پارا پارا ہونے سے عقل مند خود سمجھ سکتا ہے کہ گویا علم کی پردہ دری مراد ہے، جو آج کل ہو رہی ہے اور معلوم نہیں کہ کہاں تک ہوگی۔ جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے، آخر پچھڑے گا۔ اب مجھے بخوبی ثابت ہوا کہ وہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں جو بغیر ملاقات اور گفتگو کے مرزا صاحب کو دور سے بیٹھے دجال کذاب بنا رہے ہیں اور ان کے کلام کے غلط معنی گھڑ رہے ہیں، یا کسی دوسرے کی تعلیم کو بغیر تفتیش مان لیتے ہیں اور مرزا صاحب سے اس کی بابت تحقیق نہیں کرتے۔ مرزا صاحب جو آسمانی شہد اگل رہے ہیں اس کو وہ شیطانی زہر بتاتے ہیں۔
اور بسبب سخت قلبی اور حجاب دعوت کے دور ہی سے گلاب کو پیشاب کہتے ہیں، اور عوام اپنے خاص کے تابع ہو کر اس کے کھانے پینے سے باز رہتے ہیں اور اپنا سراسر نقصان کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس عاجز کے قدیمی دوست یا پرانے مقتدا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لوگوں کو مرزا صاحب سے ہٹانے اور نفرت دلانے میں مصروف ہیں، جن کو پہلے پہل مرزا صاحب سے بندے نے بدظن کیا تھا، جس کے عوض میں اس دفعہ انہوں نے مجھے بہکایا اور صراط مستقیم سے جدا کر دیا۔ چلو برابر ہو گئے، مگر مولوی صاحب ہنوز درپے ہیں۔ اب جو جلسے پر مرزا صاحب نے مجھے طلب کیا تو مولوی صاحب کو بھی ایک مخبر نے خبر دی۔ انہوں نے اپنے وکیل کی معرفت مجھے ایک خط لکھا جس میں ناصر مشفق نے مرزا صاحب کو اس قدر برا بلا لکھا اور ایسے ناشائستہ الفاظ قلم سے نکالے کہ جن کا اعادہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ علاوہ بزرگ ہونے کے مرزا صاحب میرے کس قدر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر دعویٰ محبت ہے۔ افسوس، اس جلسے پر 300 سے زیادہ شریف اور نیک لوگ جمع تھے جن کے چہروں سے مسلمانی نور ٹپک رہا تھا۔ امیر، غریب، نواب، انجینئر، تھانہ دار، تحصیلدار، زمیندار، سوداگر، حکیم، غرض ہر قسم کے لوگ تھے۔ ہاں چند مولوی بھی تھے، مگر مسکین مولوی۔ مولوی کے ساتھ مسکین اور منکسر کا لفظ یہ مرزا صاحب کی کرامت ہے کہ مرزا صاحب سے مل کر مولوی بھی مسکین بن جاتے ہیں، ورنہ آج کل مسکین مولوی اور بدعات سے بچنے والا صوفی کبریت احمر اور کیمیائے سعادت کا حکم رکھتا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب اپنے دل میں غور فرما کر دیکھیں کہ وہ کہاں تک مسکینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ان میں اگر مسکینی ہوتی تو اس قدر فساد ہی کیوں ہوتا، یہ نوبت بھی کیوں گزرتی، اس قدر ان کے متبعین کو ان سے عداوت اور نفرت کیوں ہوتی، اہل حدیث اکثر ان سے بیزار کیوں ہو جاتے۔ اگر مولوی صاحب اس میرے بیان کو غلط خیال فرماویں تو میں انہی پر حوالہ کرتا ہوں۔ انصافاً و ایماناً اپنے احباب کی ایک فہرست تو لکھ کر چھپوا دیں کہ جو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب کے مرید مرزا صاحب سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھے قیافہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت ان قریب ہے کہ جناب مرزا صاحب کی خاک پاک کو اہل بصیرت آنکھوں میں جگہ دیں اور اکسیر سے بہتر سمجھیں اور تبرک خیال کریں۔ مرزا صاحب کے سینکڑوں ایسے صادق دوست ہیں جو مرزا صاحب پر دل و جان سے قربان ہیں۔ اختلاف کا تو کیا ذکر ہے، روبرو اف تک نہیں کرتے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مولوی محمد حسین صاحب زیادہ نہیں 4-5 آدمی تو ایسے اپنے شاگرد یا دوست بتاویں جو پوری خدا کے واسطے مولوی صاحب سے محبت رکھتے ہوں اور دل و جان سے فدا ہوں اور اپنے مال کو مولوی صاحب پر قربان کر دیں اور اپنی عزت کو مولوی صاحب کی عزت پر نثار کرنے کے لیے مستعد ہوں۔ اگر مولوی صاحب یہ فرماویں کہ سچوں اور نیکوں سے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی بلکہ جھوٹے اور مکاروں سے لوگوں کو الفت ہوتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اصحاب و اہل بیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں؟ وہ حضرت کے پورے تابع تھے یا ان کو اختلاف تھا؟ بہت نزدیک کی ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جو میرے اور نیز محمد حسین صاحب کے پیر و مرشد تھے، ان کے مرید ان سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور کس قدر ان کے تابع فرمان تھے۔ سنا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک خاص مرید کو کہا کہ تم نجد واقع ملک عرب میں جا کر رسائل توحید مصنفہ محمد بن عبد الوہاب نقل کر لاؤ۔ وہ مرید فوراً رخصت ہوا، ایک دم کا بھی توقف نہ کیا، حالانکہ خرچ راہ و سواری بھی اس کے پاس نہ تھا۔ مولوی محمد حسین صاحب اگر اپنے کسی دوست کو بازار سے پیسہ دے کر دہی لانے کو فرماویں تو شاید منظور نہ کرے، اور اگر منظور کرے تو ناراض ہو کر اور شاید غیبت میں لوگوں سے گلہ بھی کرے۔ ببین تفاوت راہ از کجا از تابا کجا، یہ نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہر صدی میں ہزاروں اولیاء جن پر ان کے زمانے میں کفر کے فتوے بھی ہوتے رہے ہیں گزرے ہیں، اور کم و بیش ان کے مرید ان کے فرما بردار اور جانثار ہوئے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے نیکوں کی خدا کے ساتھ دلی محبت کا۔ مرزا صاحب کو چونکہ سچی محبت اپنے مولا سے ہے، اس لیے آسمان سے قبولیت اتری ہے، اور رفتہ رفتہ باوجود مولویوں کی سخت مخالفت کے سعید لوگوں کے دلوں میں مرزا صاحب کی الفت ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ابو سعید صاحب خفا ہی کیوں نہ ہوں، اب اس کے مقابل میں مولوی صاحب جو آج ماشاءاللہ آفتاب پنجاب بنے ہوئے ہیں، اپنے حال میں غور فرماویں کہ کس قدر سچے محب ان کے ہیں اور ان کے سچے دوستوں کا اندرونی کیا حال ہے۔ شروع میں کہتے ہیں مولوی صاحب کبھی اچھے شخص تھے، مگر اب تو انہیں حب جاہ اور علم و فضل کے فخر نے عرش عزت سے خاک مذلت پر گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب مولوی صاحب غور فرماویں کہ یہ کیا پتھر پڑ گئے کہ مولوی اور خصوصاً مولوی محمد حسین صاحب سرآمد علماء پنجاب بذام خود سے لوگوں کو اس قدر نفرت کہ جس کے باعث مولوی صاحب کو لاہور چھوڑنا پڑا۔ موحدین کی جامع مسجد میں اگر اتفاقاً لاہور میں تشریف لے جاویں تو مارے ضد اور شرم کے داخل نہیں ہو سکتے، اور مرزا صاحب کے پاس جو بذام مولوی صاحب کافر بلکہ اکفر و دجال ہیں، گھر بیٹھے لاہور، امرتسر، پشاور، کشمیر، جموں، سیالکوٹ، کپورتھلا، لدھیانہ، بمبئی، ممالک شمال و مغرب، اودھ، مکہ معظمہ وغیرہ بلاد سے لوگ گھر سے بوریا بدنا باندھے چلے آتے ہیں، پھر آنے والے بدعتی نہیں، مشرک نہیں، جاہل نہیں، کنگال نہیں، بلکہ موحد، اہل حدیث، مولوی، مفتی، پیرزادے، شریف، امیر، نواب، وکیل۔ اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ باوجود مولوی محمد حسین کے گرانے کے اور اکثر مولویوں سے کفر کے فتوے پر مہریں لگوانے کے، اللہ جل شانہ نے مرزا صاحب کو کس قدر چڑھایا اور کس قدر خلق خدا کے دلوں کو متوجہ کر دیا کہ اپنا آرام چھوڑ کر، وطن سے جدا ہو کر، روپیہ خرچ کر کے قادیان میں آ کر زمین پر سوتے، بلکہ ریل میں 1-2 رات جاگے بھی ضرور ہوں گے، اور کئی پیادہ چل کر بھی حاضر ہوئے۔ میں نے ایک شخص کے بھی منہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں سنی۔ مرزا صاحب کے گرد ایسے جمع ہوتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ جب مرزا صاحب کچھ فرماتے تھے تو ہماتن گوش ہو جاتے تھے۔ قریباً 40-50 شخص اس جلسے پر مرید ہوئے۔ مرزا احمد بیگ کے انتقال کی پیشگوئی کے پورے ہونے کا ذکر بھی مرزا صاحب نے ساری خلقت کے روبرو سنایا، جس کے بارے میں نور افشاں نے مرزا صاحب کو بہت کچھ برا بلا کہا تھا۔ اب نور افشاں خیال کرے کہ پیشگوئیاں اس طرح پوری ہوتی ہیں۔ یہ بات بجوز اہل اسلام کے کسی دین والے کو آج کل حاصل نہیں، اور مسلمان خصوصاً مخالفین سوچیں کہ یہ خوب بات ہے کہ کافر، اکفر، دجال، مکار کی پیشگوئیاں باوجود کہ اللہ تعالیٰ پر افتراؤں کی تمار باندھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بذام خود نائبین کی باتوں میں خاک بھی اثر نہ دے اور ان کو ایسا ذلیل کرے کہ لاہور چھوڑ کر بٹالہ میں آنا پڑے۔ افسوس صد افسوس آج کل کے ان مولویوں کی نابینائی پر جو کہ العلم و حجاب الاکبر کے نیچے دبے پڑے ہیں، اور بہیں بجائے ایک ایسے برگزیدہ بندے کا نام دجال و کافر رکھتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت ہے کہ دین کی خدمت پر مقرر کر رکھا ہے، اور وہ بندہ خدا آریہ، برہموں، عیسائیوں، نیچریوں سے لڑ رہا ہے۔ کوئی کافر تابع مقابلہ نہیں لا سکتا، نہ کوئی مولوی باوجود کافر ملعون دجال بنانے کے خلقت کے دلوں کو ان کی طرف سے ہٹا سکتا ہے۔ معاذ اللہ، عصائے موسیٰ و ید بیضا کو بذام خود مولویان پسپا اور رسوا کر رہا ہے۔ نائبین رسول مقبول میں کوئی برکت، کچھ نورانیت نہیں رہی، اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ اپنے چند شاگردوں کو بھی قابو میں رکھ سکیں اور خلق محمدی کا نمونہ دکھا کر اپنا شیفتہ بنا لیں۔ کسی ملک میں ہدایت پھیلانا اور مخالفین اسلام کو زیر کرنا تو درکنار، ایک شہر بلکہ ایک محلے کو بھی درست نہیں کر سکتے۔ برخلاف اس کے مرزا صاحب نے شرقاً غرباً مخالفین اسلام کو دعوت اسلام کی اور ایسا نیچا کر دکھایا کہ کوئی مقابل آنے جوگا نہیں رہا۔ اکثر نیچریوں کو جو مولوی صاحبان سے ہرگز اصلاح پر نہیں آ سکے توبہ کرائی اور پنجاب سے نیچریت کا اثر بہت کم کر دیا۔ اب وہی نیچری ہیں جو مسلمان صورت بھی نہیں تھے، مرزا صاحب کے ملنے سے مومن سیرت ہو گئے۔ اہلکاروں، تھانہ داروں نے رشوتیں لینی چھوڑ دیں، نشہ بازوں نے نشے ترک کر دیے، کئی لوگوں نے حقہ ترک کر دیا، مرزا صاحب کے شیعہ مریدوں نے تبرہ ترک کر دیا۔ یہاں ایک نوٹ ہے، یعنی چند مرید مرزا صاحب کے ایسے بھی ہیں جو پہلے شیعہ مذہب رکھتے تھے۔ صحابہ سے محبت کرنے لگے، تعزیہ داری، مرثیہ خوانی موقوف کر دی۔ بعض پیرزادے جو مولوی محمد حسین بٹالوی بلکہ محمد اسماعیل شہید کو بھی کافر سمجھتے تھے، مرزا صاحب کے معتقد ہونے کے بعد مولانا اسماعیل شہید کو اپنا پیشوا اور بزرگ سمجھنے لگے۔ اگر یہ تاثیریں دجالین کذابین میں ہوتی ہیں اور نائبین رسول مقبول نیک تاثیروں سے محروم ہیں تو بصد خوشی ہمیں دجالی ہونا منظور ہے۔ پھلوں ہی سے تو درخت پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے صفات سے پہچانا، ورنہ اس کی ذات کسی کو نظر نہیں آتی۔ کسی تندرست ہٹے کٹے کا نام اگر بیمار رکھ دیں تو واقعی وہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن پاک باز ہے اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، اس کو کوئی منافق، کافر، دجال وغیرہ لقب دے تو کیا حرج ہے؟ سفید کسی کے کالا کہنے سے کالا نہیں ہو سکتا، اور چمگادڑ کی دشمنی سے آفتاب لائق مذمت نہیں۔ یزیدی عملداری سے حسینی گروہ اگرچہ تکالیف تو پا سکتا ہے مگر نابود نہیں ہو سکتا۔
رفتہ رفتہ تکالیف برداشت کر کے ترقی کرے گا اور کرتا جاتا ہے۔ یعنی مولویوں کے سد راہ ہونے سے مرزا صاحب کا گروہ مٹ نہیں سکتا، بلکہ ایسا حال ہے جیسا دریا میں بند باندھنے سے دریا رک نہیں سکتا، لیکن چند روز رکا معلوم ہوتا ہے، آخر بند ٹوٹے گا اور نہایت زور سے دریا بہہ نکلے گا اور آس پاس کے مخالفین کی بستیوں کو بہا لے جاوے گا۔ آندھی اور ابر سورج کو چھپا نہیں سکتے، خود ہی چند روز میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چند روز میں یہ گل گپاڑا فرو ہو جائے گا اور مرزا صاحب کی صداقت کا سورج چمکتا ہوا نکل آوے گا۔ پھر نیک بخت تو افسوس کر کے مرزا صاحب سے موافق ہو جائیں گے اور پچھلی غلطی پر پچھتاویں گے، اور مرزا صاحب کی کشتی میں جو مثل سفینہ نوح علیہ السلام کے ہے سوار ہو جائیں گے، لیکن بد نصیب اپنے مولویوں کے مکر اور غلط بیانی کے پہاڑوں پر چڑھ کر جان بچانا چاہیں گے، مگر ایک ہی موج میں غرق بحر ضلالت ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ یا الہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور فہم کامل عنایت فرما۔ امت محمدی کا تو ہی نگہبان ہے، حجابوں کو اٹھا دے، صداقت کو ظاہر فرما دے، مسلمانوں کو اختلاف سے راہ راست پر لگا دے، آمین یا رب العالمین۔ العلم و حجاب الاکبر جو مشہور قول ہے، اس کی صداقت آج کل بخوبی ظاہر ہو رہی ہے۔ پہلے اس قول سے مجھے اتفاق نہ تھا، لیکن اب اس پر پورا یقین ہو گیا۔ جس قدر مرزا صاحب کے مخالف مولوی ہیں، اس قدر اور کوئی نہیں، بلکہ اوروں کو عالموں ہی نے بہکایا ہے، ورنہ آج تک ہزاروں بیعت کر لیتے اور ایک جمع غفیر مرزا صاحب کے ساتھ ہو جاتا۔ لیکن مخالفت کا ہونا کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اگر ایسا زمانہ جس میں اس قسم کے فساد ہیں، جس کی نظیر پچھلی صدیوں میں نامعلوم ہے، نہ آتا تو ایسا مسئلہ بھی کیوں پیدا ہوتا؟ دجال ہی کے قتل کو عیسیٰ تشریف لائے ہیں۔ اگر دجال نہ ہوتا تو عیسیٰ کا آنا محال تھا، اور دنیا گمراہ نہ ہو جاتی تو مہدی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کو اس کے وقت پر کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے رسول کی، اپنے اولیاء کی محبت عنایت کر اور بے یقینی اور ترددات سے امان بخش، صادقین کے ساتھ ہمیں الفت دے، کاذبوں سے پناہ میں رکھ، ہماری انانیت دور کر دے اور حرص و ہوا سے نجات بخش، آمین یا رب العالمین۔ راکم ناصر نواب، تاریخ 2 جنوری 1893۔ اشعار مصنفہ مولوی محمد عبداللہ خان صاحب، دوم مدرس عربی، مہندر کالج، پٹیالہ۔ دل میں جس شخص کے کچھ نور صفا ہوتا ہے، حق کی وہ بات پہ 100 جاں سے فدا ہوتا ہے۔ حق کی جانب جو وہ ہر وقت جھکا ہوتا ہے، لوم لائم سے نہ خوف اس کو ذرا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ان کو کہہ دو کہ یوں ہی فضل خدا ہوتا ہے۔ زمیمہ اخبار ریاض ہند، امرتسر، مطبوعہ 1 مارچ 1886۔ سامعین، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام صفحہ 645 شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جان و دلم فدای جمال محمد است، خاکم نثار کوچه آل محمد است. دیدم به عین قلب و شنیدم به گوش هوش، در هر مکان ندای جلال محمد است. این چشمه روان که به خلق خدا دهم، یک قطره ز بحر کمال محمد است. این آتشم ز آتش مهر محمدی است و این آب من ز آب زلال محمد است. رسالہ سراج منیر، مشتمل بر نشان ہائے رب قدیر۔ یہ رسالہ اس آخر مؤلف براہین احمدیہ نے اس غرض سے تالیف کرنا چاہا ہے کہ تا منکرین حقیت اسلام و مکذبین رسالت حضرت خیر الانام علیہ و آلہ الف الف سلام کی آنکھوں کے آگے ایک ایسا چمکتا ہوا چراغ رکھا جائے جس کی ہر ایک سمت سے گوہر آبدار کی طرح روشنی نکل رہی ہے، اور بڑی بڑی پیشگوئیوں پر جو ہنوز وقوع میں نہیں آئیں مشتمل ہے۔ چنانچہ خود خداوند کریم جل شانہ واضح اسمہ نے جس کو پوشیدہ بیدوں کی خبر ہے، اس ناکارہ کو بعض اسرار مخفیہ و اخبار غیبیہ پر مطلع کر کے بار عظیم سے سبکدوش فرمایا۔ حقیقت میں اسی کا فضل ہے اور اسی کا کام جس نے چار طرفہ کشاکش مخالفوں موافقوں سے اس ناچیز کو مخلصی بخشی۔ قصہ کوتا کرد ورنہ درد سر بسیار بود۔ اب یہ رسالہ قریب الاختتام ہے اور انشاءاللہ القدیر صرف چند ہفتوں کا کام ہے۔
یہاں حضور حاشی میں فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ بعض مسالے کی وجہ سے اب تک 25 فروری 1893 ہے چھپ نہیں سکا، مگر متفرق طور پر اس کی بعض پیشگوئیاں شائع ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی شائع ہوتی رہیں گی۔ اور اس رسالے میں 3 قسم کی پیشگوئیاں ہیں۔ اول وہ پیشگوئیاں کہ جو خود اس آخر کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو کچھ راحت یا رنج یا حیات یا وفات اس ناچیز سے متعلق ہے، یا جو کچھ تفضلات و انعامات الہیہ کا وعدہ اس ناچیز کو دیا گیا ہے، وہ ان پیشگوئیوں میں مندرج ہے۔ دوسری وہ پیشگوئیاں جو بعض احباب یا عام طور پر کسی ایک شخص یا بنی نوع سے متعلق ہیں اور ان میں سے ابھی کچھ باقی ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو وہ بقیہ بھی طے ہو جاوے گا۔ تیسری وہ پیشگوئیاں جو مذاہب غیر کے پیشواؤں یا واعظوں یا ممبروں سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس قسم میں ہم نے صرف بطور نمونہ چند آدمی آریہ صاحبوں اور چند قادیان کے ہندوؤں کے لیا ہے، جن کی نسبت مختلف قسم کی پیشگوئیاں ہیں، کیونکہ انہی میں آج کل نئی نئی تیزی اور انکار اشد پایا جاتا ہے۔ اور ہمیں اس تقریب پر یہ بھی خیال ہے کہ خداوند کریم ہماری محسن گورنمنٹ انگلیشیا کو، جس کے احسانات سے ہم کو بتمام تر فراغت و آزادی، گوشہ خلوت میسر و کنج امن و آسائش حاصل ہے، ظالموں کے ہاتھ سے اپنی حفظ و حمایت میں رکھے، اور روس منحوس کو اپنی سرگردانیوں میں محبوس و معکوس و مبتلا کر کے ہماری گورنمنٹ کو فتح و نصرت نصیب کرے۔ تاہم وہ بشارتیں بھی اگر مل جائیں اس عمدہ موقع پر درج رسالہ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اور چونکہ پیشگوئیاں کوئی اختیاری بات نہیں ہے، تا ہمیشہ اور ہر حال میں خوشخبری پر دلالت کریں، اس لیے ہم بانکسار تمام اپنے موافقین و مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی پیشگوئی کو اپنی نسبت ناگوار تباہ، جیسے خبر موت، فوت یا کسی اور مصیبت کی نسبت پاویں، تو اس بندہ ناچیز کو معذور تصور فرماویں۔ بالخصوص وہ صاحب جو بباعث مخالفت و مغایرت مذہب اور بوجہ نامحرم اسرار ہونے کے حسن ظن کی طرف بمشکل رجوع کر سکتے ہیں، جیسے منشی اندر من صاحب مراد آبادی و پنڈت لیک رحم صاحب پشاوری وغیرہ، جن کی قضاء و قدر کے متعلق غالباً اس رسالہ میں باقاعدہ وقت و تاریخ کچھ تحریر ہوگا۔ ان صاحبوں کی خدمت میں دلی صدق سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں فی الحقیقت کسی کی بدخواہی دل میں نہیں، بلکہ ہمارا خداوند کریم خوب جانتا ہے کہ ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں اور بدی کی جگہ نیکی کرنے کو مستعد ہیں، اور بنی نوع کی ہمدردی سے ہمارا سینہ منور و معمور ہے، اور سب کے لیے ہم راحت و عافیت کے خواستگار ہیں۔ لیکن جو بات کسی موافق یا مخالفت کی نسبت یا خود ہماری نسبت کچھ رنج دہ ہو تو ہم اس میں بکلی مجبور و معذور ہیں۔ ہاں ایسی بات کے دروغ نکلنے کے بعد جو کسی دل کے دکھنے کا موجب ٹھہرے، ہم سخت لعن و طعن کے لائق بلکہ سزا کے مستوجب ٹھہریں گے۔ ہم قسمیاں بیان کرتے ہیں اور عالم الغیب کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ سراسر نیک نیتی سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں کسی فرد بشر سے عداوت نہیں، اور گو کوئی بدظنی کی راہ سے کیسی بدگوئی و بد زبانی کی مشق کر رہا ہے اور ناخدا ترسی سے ہمیں آزار دے رہا ہے، ہم پھر بھی اس کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں کہ اے خدا قادر و توانا اس کو سمجھ بخش، اور ہم اس کو اس کے ناپاک خیال اور ناگفتنی باتوں میں معذور سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس کا مادہ ہی ایسا ہے، اور ہنوز اس کی سمجھ اور نظر اسی قدر ہے کہ جو حقائق عالیہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست، در حق ماہر چ گوید جائے ہے اکراہ نیست۔ اور باوجود اس رحمت عام کے کہ جو فطرتی طور پر خدائے بزرگ و برتر نے ہمارے وجود میں رکھی ہے، اگر کسی کی نسبت کوئی بات ناملائم یا کوئی پیشگوئی وحشت ناک بدریہ الہام ہم پر ظاہر ہو تو وہ عالم مجبوری ہے جس کو ہم غم سے بری ہوئی طبیعت کے ساتھ اپنے رسالے میں تحریر کریں گے۔ چنانچہ ہم پر خود اپنی نسبت، اپنے بعض جدی اقارب کی نسبت، اپنے بعض دوستوں کی نسبت اور بعض اپنے فلاسفر قومی بھائیوں کی نسبت کہ گویا نجم الہند ہیں، اور ایک دیسی امیر نوارد پنجابی الاصل کی نسبت، بعض متوحش خبریں جو کسی کے ابتلاء اور کسی کی موت و فوت، اعزاء اور کسی کی خود اپنی موت پر دلالت کرتی ہیں، جو انشاءاللہ القدیر بعد تصفیہ لکھی جائیں گی، من جانب اللہ منکشف ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تقدیر معلق ہو تو دعاؤں سے بفضل ہی تعالی ٹل سکتی ہے، اسی لیے رجوع کرنے والی مصیبتوں کے وقت مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور شوخیوں اور بہرائیوں سے باز آ جاتے ہیں۔ بائیں ہم اگر کسی صاحب پر کوئی ایسی پیشگوئی شاک گزرے تو وہ مجاز ہیں کہ 1 مارچ 1886 سے یا اس تاریخ سے جو کسی اخبار میں پہلی دفعہ یہ مضمون شائع ہو، ٹھیک 2 ہفتے کے اندر اپنی دستخطی تحریر سے مجھ کو اطلاع دیں۔ وہ پیشگوئی جس کے ظہور سے وہ ڈرتے ہیں اندراج رسالہ سے علیحدہ رکھی جاوے اور موجب دل آزاری سمجھ کر کسی کو اس پر مطلع نہ کیا جائے،
اور کسی کو اس کے وقت ظہور سے خبر نہ دی جائے۔ ان ہر سے قسم کی پیشگوئیوں میں سے جو انشاءاللہ رسالہ میں ببست تمام درج ہوں گی، پہلی پیشگوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے، آج 20 فروری 1886 میں جو مطابق 15 جمادی الاول ہے، برایت اجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونے کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالے میں درج ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی پیشگوئی با الہام اللہ تعالی و علامہ عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تقدیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام یعنی لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیا۔ پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی، اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے، ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا، خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا، اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ یہاں حضور حاشیے میں ایک نوٹ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں شائع ہو چکی، جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے 2.5 برس کے عرصے میں فوت ہوگا، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔
سو اس جگہ اجڑے ہوئے گھر سے وہ اجڑا ہوا گھر مراد ہے۔ اب ہم واپس متن کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا، پر تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے در پہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں، وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے، لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا، اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تا برود قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا، وہ اللہ حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ذلی طور پر ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہاں نوٹ میں حضور حاشی میں فرماتے ہیں، امتی کا کمال یہی ہے کہ اپنے نبی متبوع سے بلکہ تمام انبیاء متبوعین علیہم السلام سے مشابہت پیدا کرے۔ یہی کامل اتباع کی حقیقت اور علت اگائی ہے، جس کے لیے سورۃ فاتحہ میں دعا کرنے کے لیے ہم لوگ مامور ہیں، بلکہ یہی انسان کی فطرت میں تقاضا پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان لوگ اپنی اولاد کے نام بطور تفاعل عیسیٰ، داؤد، موسیٰ، یعقوب، محمد وغیرہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر رکھتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی اخلاق و برکات بطور ذلی ان میں بھی پیدا ہو جائیں۔ فتدبر۔ اب ہم متن کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اے منکرو اور حق کے مخالفو، اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو، اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندے پر کیا، تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو، اور اگر تم پیش نہ کر سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے۔ فقط راکم خاکسار غلام احمد، مؤلف براہین احمدیہ، ہوشیارپور، طویلہ شیخ مہر علی صاحب رئیس، 20 فروری 1886۔ صفحہ نمبر 649۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ متعلقہ صفحہ 2، اشتہار 20 فروری 1886۔ مندرجہ آئینہ کمالات اسلام۔ عجب نوریست در جان محمد، عجب لالیست در کان محمد، ز ظلمت ها دل آنگه شود صاف، که گردد از محبان محمد. عجب دارم دل آن ناکسان را که رو تابند از خوان محمد. ندانم هیچ نفس در دو عالم که دارد شوکت و شان محمد. خدا زان سینه بیزار است 100 بار که هست از کینه داران محمد. خدا خود سوزد آن کرم دنی را که باشد از عدوان محمد. اگر خواهید نجات از مستی نفس، بیا در ذیل مستان محمد. اگر خواهی که حق گوید ثنایت، بشو از دل ثناخوان محمد. اگر خواهی دلیل عاشقش باش، محمد هست برهان محمد. سری دارم فدای خاک احمد، دلم هر وقت قربان محمد. بگی سوی رسول الله که هستم، نثار روی تابان محمد. در این راه گر کشندم ور بسوزند، نتابم روز ایوان محمد. به کار دین نترسم از جهانی، که دارم رنگ ایمان محمد. بس سهل است از دنیا بریدن، به یاد حسن و احسان محمد.
فدا شد در رهش هر ذره من که دیدم حسن پنهان محمد. دگر استاد را نامی ندانم که خواندم در دبستان محمد. و دیگر دلبر کاری ندارم که هستم کشته آن محمد. مران گوشه چشمی بباید نخواهم جز گلستان محمد. دل زارم به پهلویم مجویید که بستی بش به دامان محمد. منان خوش مرغ از مرغان خودسم که دارد جا به بستان محمد. تو جان ما منور کردی از عشق فدایت جانم ای جان محمد. دریغا گرد هم صد جان در این راه نباشد نیز شایان محمد. چه هیبت ها بدادند این جوان را که ناید کس به میدان محمد. الا ای دشمن نادان و بیراه بترس از تیغ بران محمد. ره مولا که گم کردند مردم بجو در آل و اعوان محمد. الا ای منکر از شان محمد هم از نور نمایان محمد. کرامت گرچه به نام و نشان است بیا بنگر ز غلمان محمد. لیکھرام پشاوری کی نسبت ایک پیشگوئی. واضح ہو کہ اس عاجز نے اشتہار 20 فروری 1886 میں جو اس کتاب کے ساتھ سے عمل کیا گیا تھا اندرمن مراد آبادی اور لیکھرام پشاوری کو اس بات کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ خواہش مند ہوں تو ان کی قضاء و قدر کی نسبت بعض پیشگوئیاں شائع کی جائیں. سو اس اشتہار کے بعد اندرمن نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا. لیکن لیکھرام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیشگوئی چاہو شائع کر دو، میری طرف سے اجازت ہے. سو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا اجل جسد اللہ خوار لہو نسب و عذاب، یعنی یہ صرف ایک بے جان گوشالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بد زبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل رہے گا. اور اس کے بعد آج جو 20 فروری 1893 روز دوشنبہ ہے، اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لیے توجہ کی گئی تو خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے 6 برس کے عرصے تک یہ شخص اپنی بد زبانیوں کی سزا میں، یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں، عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا. سو اب میں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا. یہاں حضور فرماتے ہیں اب آریوں کو چاہیے کہ سب مل کر دعا کریں کہ یہ عذاب ان کے اس وکیل سے ٹل جائے. اب ہم متن کی طرف واپس لوٹتے ہیں. آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو. تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے. اور اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے. اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. زیادہ اس سے کیا لکھوں. واضح رہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبیاں کی ہیں جن کے تصور سے بھی بدن کانپتا ہے. اس کی کتابیں عجیب طور کی تحقیر اور توہین اور دشنامدہی سے بری ہوئی ہیں. کون مسلمان ہے جو ان کتابوں کو سنے اور اس کا دل اور جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. بائیں ہما شوخی اور خیرگی، یہ شخص سخت جاہل ہے. عربی سے ذرہ مس نہیں بلکہ دقیق اردو لکھنے کا بھی مادہ نہیں، اور یہ پیشگوئی اتفاقی نہیں بلکہ اس عاجز نے خاص اسی مطلب کے لیے دعا کی جس کا یہ جواب ملا. اور یہ پیشگوئی مسلمانوں کے لیے بھی نشان ہے. کاش وہ حقیقت کو سمجھتے اور ان کے دل نرم ہوتے. اب میں اسی خدا عز و جل کے نام پر ختم کرتا ہوں جس کے نام سے شروع کیا تھا. والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء. خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ،
20 फरवरी 1893। इश्तिहार किताब आईना कमालात इस्लाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमानदारो, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ای عزیزان، مدد دین متین آن کاری است که بسد زهد میسر نشود انسان را. واضح ہو کہ یہ کتاب جس کا نام نامی عنوان میں درج ہے، ان دنوں میں اس عاجز نے اس غرض سے لکھی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو قرآن کریم کے کمالات معلوم ہوں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے ان کو اطلاع ملے، اور میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے اس کو لکھا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اول سے آخر تک اس لکھنے میں آپ مجھ کو عجیب در عجیب مددیں دی ہیں، اور وہ عجیب لطائف و نکات اس میں بھر دیے ہیں کہ جو انسان کی معمولی طاقتوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے یہ اپنا ایک نشان دکھلایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کیوں کر اسلام کی غربت کے زمانے میں اپنی خاص تائیدوں کے ساتھ اس کی حمایت کرتا ہے، اور کیوں کر ایک عاجز انسان کے دل پر تجلی کر کے لاکھوں آدمیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملاتا اور ان کے حملوں کو پاش پاش کر کے دکھلا دیتا ہے۔ مجھے یہ بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اور اسلام کے شرفاء کی ذریت، جن کے سامنے نئے علوم کی لغزشیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، اس کتاب کو دیکھیں۔ اگر مجھے وسعت ہوتی تو میں تمام جلدوں کو مفت للہ تقسیم کرتا۔ عزیزو، یہ کتاب قدرت حق کا ایک نمونہ ہے، اور انسان کی معمولی کوششیں خود بخود اس قدر ذخیرہ معارف کا پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کی ضخامت 600 صفحے کے قریب ہے، اور کاغذ عمدہ اور کتاب خوش خط، اور قیمت 2 روپیہ اور محصول علاوہ ہے، اور یہ صرف ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ الگ طبع ہوگا اور قیمت اس کی الگ ہوگی، اور اس میں علاوہ حقائق و معارف قرآنی اور لطائف کتاب رب عزیز کے ایک وافر حصہ ان پیشگوئیوں کا بھی موجود ہے جن کو اول سراج منیر میں شائع کرنے کا ارادہ تھا، اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ اگر خریداران کتاب میری اس تعریف کو خلاف واقعہ پاویں تو کتاب مجھے واپس کر دیں، میں بلا توقف ان کی قیمت واپس بھیج دوں گا، لیکن یہ شرط ضروری ہے کہ کتاب کو 2 ہفتے کے اندر واپس کریں اور دست مالیدہ اور داغی نہ ہو۔ آخر میں یہ بات بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی تحریر کے وقت 2 دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھ کو ہوئی، اور آپ نے اس کتاب کی تالیف پر بہت مسرت ظاہر کی، اور ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دلوں کو اس کتاب کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے، ھذا کتاب مبارک فقوموا للاجلال والاکرام، یعنی یہ کتاب مبارک ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب گزارش مدعا یہ ہے کہ جو صاحب اس کتاب کو خریدنا چاہیں وہ بلا توقف مصمم ارادہ سے اطلاع بخشیں تاکہ کتاب بذریعہ ویلیو پیبل ان کی خدمت میں روانہ کی جائے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ خاکسار غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب۔ شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی۔ تا دل مرد خدا نامد بدر، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان باوجود سخت ناچیز اور مشت خاک ہونے کے پھر اپنی عاجزی کو کیسے جلد بھول جاتا ہے۔ ایک ذرہ درد فرو ہونے اور آرام کی کروٹ بدلنے سے اپنی فروتنی کا لہجہ فی الفور بدل لیتا ہے۔ پنجاب کے قریباً تمام آدمی شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور سے واقف ہوں گے، اور میرے خیال میں ہے کہ جس ایک بے جائے الزام میں اپنے بعض پنہانی قصوروں کی وجہ سے جن کو خدا تعالیٰ جانتا ہوگا وہ پھنس گئے تھے، وہ قصہ ہمارے ملک کے بچوں اور عورتوں کو بھی معلوم ہوگا۔ سو اس وقت ہمیں اس منسوخ شدہ قصے سے تو کچھ مطلب نہیں، صرف اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ اس قصہ سے تخمیناً 6 ماہ پہلے اس عاجز کو بدریہ خواب کے جتلایا گیا تھا کہ شیخ صاحب کی جائے نشست فرش کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو اس عاجز نے بار بار پانی ڈال کر بجھایا ہے۔ سو اسی وقت میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بیقین کامل یہ تعبیر ڈالی گئی کہ شیخ صاحب پر اور ان کی عزت پر سخت مصیبت آئے گی، اور میرا پانی ڈالنا یہ ہوگا کہ آخر میری ہی دعا سے نہ کسی اور وجہ سے وہ بلا دور کی جائے گی۔ اور میں نے اس خواب کے بعد شیخ صاحب کو بدریہ ایک مفصل خط کے اپنے خواب سے اطلاع دے دی اور توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دلائی، مگر اس خط کا جواب انہوں نے کچھ نہ لکھا۔ آخر قریباً 6 ماہ گزرنے پر ایسا ہی ہوا، اور میں امبالہ چھاؤنی میں تھا کہ ایک شخص محمد بخش نام شیخ صاحب کے فرزند جان محمد کی طرف سے میرے پاس پہنچا اور بیان کیا کہ فلاں مقدمے میں شیخ صاحب حوالات میں ہو گئے۔ میں نے اس شخص سے اپنے خط کا حال دریافت کیا جس میں 6 ماہ پہلے اس بلا کی اطلاع دی گئی تھی۔
تو اس وقت محمد بخش نے اس خط کے پہنچنے سے لاعلمی ظاہر کی، لیکن آخر خود شیخ صاحب نے رہائی کے بعد کئی دفعہ اقرار کیا کہ وہ خط ایک صندوق میں سے مل گیا۔ پھر شیخ صاحب تو حوالات میں ہو چکے تھے، لیکن ان کے بیٹے جان محمد کی طرف سے شاید محمد بخش کے دستخط سے، جو ایک شخص ان کے تعلق داروں میں سے ہے، کئی خط اس عاجز کے نام دعا کے لیے آئے۔ اور اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ کئی راتیں نہایت مجاہدے سے دعائیں کی گئیں، اور اوائل میں صورت قضاء قدر کی نہایت پیچیدہ اور مبرم معلوم ہوتی تھی، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے بارے میں رہا ہونے کی بشارت دے دی، اور اس بشارت سے ان کے بیٹے کو مختلف لفظوں میں اطلاع دی گئی۔ یہ تو اصل حقیقت اور اصل واقعہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد سنا گیا کہ شیخ صاحب اس رہائی کے خط سے انکار کرتے ہیں، جس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گویا اس عاجز نے جھوٹ بولا۔ سو اس فتنے کے دور کرنے کی غرض سے اس عاجز نے شیخ صاحب سے اپنا خط طلب کیا، جس میں ان کی بریت کی خبر دی گئی تھی، مگر انہوں نے وہ خط نہ بھیجا، بلکہ اپنے خط 19 جون 1892 میں میرے خط کا گم ہو جانا ظاہر کیا، لیکن ساتھ ہی اپنے بیٹے جان محمد کی زبانی یہ لکھا کہ قطعیت بریت کی خبر دینا ہمیں یاد نہیں، مگر غالباً خط کے یہ الفاظ اس کے قریب قریب تھے کہ فضل ہو جائے گا، دعا کی جاتی ہے۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں یہ اس عاجز کا لفظ نہیں ہے کہ دعا کی جاتی ہے، بلکہ یہ تھا کہ دعا بہت کی گئی، اور آخر فقرے میں بریت اور فضل الہی کی بشارت دی گئی تھی۔ وہ الفاظ اگرچہ کم تھے مگر کلا و دل تھے۔ خدا تعالیٰ کسی کا محتاج اور خوشامدگار لوگوں کی طرح نہیں، اس کی بشارتیں اکثر اشارات ہی ہوتے ہیں، اس کا ہاں یا نہیں کہنا دوسرے لوگوں کے 1000 دفتر سے زیادہ معتبر ہے، مگر نادان اور متکبر دنیا دار یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی فرما برداروں کی طرح لمبی تقریریں کرے تا ان کو یقین آ جائے اور پھر اس بات کو قطعی سمجھیں۔ ہم واپس متن کی طرف جاتے ہیں، صفحہ 654۔ یہ قصہ تو یہاں تک رہا، اور وہ خط شیخ صاحب کا میرے پاس موجود پڑا ہے، لیکن اب بعض دوستوں کے خطوط اور بیانات سے معلوم ہوا کہ شیخ صاحب یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں رہائی کی کوئی بھی اطلاع نہیں دی تھی، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اس عاجز پر ایک اور طوفان باندھتے ہیں، اور وہ یہ کہ گویا یہ عاجز یہ تو جانتا تھا کہ میں نے کوئی خط نہیں لکھا، مگر شیخ صاحب کو جھوٹ بولنے کے لیے تحریک دے کر بطور بیان دروغ ان سے یہ لکھوانا چاہا کہ اس عاجز نے رہائی کی خبر دے دی تھی۔ گویا اس عاجز نے کسی خط میں شیخ صاحب کی خدمت میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بات صحیح اور واقعی تو نہیں کہ میں نے رہائی کی اطلاع قبل از وقت بطور پیش گوئی دی ہو، مگر میری خاطر اور میرے لحاظ سے تم ایسا ہی لکھ دو تا میری کرامت ظاہر ہو۔ شیخ صاحب کا یہ طریق عمل سن کر سخت افسوس ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ شیخ صاحب کے اول و آخر کے متعلق ضرور شیخ صاحب کو اطلاع دی گئی تھی، اور وہ دونوں پیش گوئیاں صحیح ہیں، اور دونوں کی نسبت شیخ صاحب کی طرف خط بھیجا گیا اور وہی خط مانگا گیا تھا یا اس کا مضمون طلب کیا گیا تھا۔ شیخ صاحب نے اگر در حقیقت ایسا ہی بیان کیا ہے تو ان کے افتراء کا جواب کیا دیا جائے؟ ناظرین اس بارے میں میرے خطوط ان سے طلب کریں اور ان کو باہم ملا کر غور سے پڑھیں۔ یہاں پھر حضور حاشی میں فرماتے ہیں مناسب ہے کہ ناظرین ان قریب قریب تاریخوں کے تمام میرے خطوط کو شیخ صاحب سے لے کر پڑھیں۔ میرے کسی خط کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شیخ صاحب کوئی بات خلاف واقعہ لکھیں، بلکہ ان کو اپنے خط سابق کے مضمون سے اطلاع دی گئی تھی اور امید تھی کہ یاد دلانے سے وہ مضمون انہیں یاد آ جائے گا۔ اس بنا پر ان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ہمارے خط کا یہ خلاصہ ہے اور اس کی ہم آپ سے تصدیق چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ شیخ صاحب نے میرے خط کو تو تحقق کی راہ سے دبا لیا اور مجھ پر یہ افتراء کیا کہ میں نے ان سے جھوٹ کہلوانا چاہا۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے تو صرف اپنے خط کے مضمون کی تصدیق کرانی چاہی تھی۔ اگر میں سچ پر نہیں تو شیخ صاحب میرا متنازع فی خط پیش کریں جس کے پہنچنے کا ان کو اقرار ہے، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ یہ بھی اقرار ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ فضل ہو جائے گا۔ اب ہم واپس متن کی طرف چلتے ہیں۔ اگر شیخ صاحب میں مادہ فہم کا ہوتا تو پہلی ہی پیش گوئی کے خط سے میرا بریت کا خبر دینا سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اس سے یہی ببداہت سمجھا جا سکتا تھا کہ اس عاجز کے ذریعہ سے ہی ان کی بند خلاص ہوگی۔ وجہ یہ کہ ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ میں نے ہی پانی ڈال کر آپ کو بجھایا۔ کیا شیخ صاحب کو یاد نہیں کہ بمقام لدھیانہ جب وہ میرے مکان پر دعوت کھانے آئے تھے تو انہوں نے اس خط کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا تھا، اور شاید روٹی پر بھی بعض قطرے آنسوؤں کے پڑے ہوں۔ پھر وہ آگ پر پانی ڈالنا کیوں یاد نہ رہا؟ اور اگر میں نے رہائی کی خبر شائع نہیں کی تھی تو پھر وہ صدہا آدمیوں میں قبل از رہائی مشہور کیوں کر ہو گئی تھی، اور کیوں آپ کے بعض رشتہ دار جلدی کر کے؟ یہاں پھر حاشیے میں ایک وضاحت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار
شاید ہمشیرہ زاد شیخ میرا بخش ساکن دسوہا نے بمقام امرتسر اپنی دکان پر روبرو شیخ سندھی خان ساکن خانپور میرے ملازم شیخ حامد علی سے نومیدی رہائی کی حالت میں تکرار کی تھی کہ مرزا غلام احمد تو کہتے تھے کہ شیخ صاحب بری ہو جائیں گے اور اب وہ پھانسی ملنے لگے ہیں۔ حامد علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا تھا کہ انجام دیکھنے کے بعد اعتراض کرنا۔ یہ وضاحت ختم ہوئی، اب ہم متن کی طرف جاتے ہیں۔ اور کیوں آپ کے بعض رشتہ دار جلدی کر کے اس خبر کے صدق پر اعتراض کرتے تھے جو اب تک زندہ موجود ہیں، اور پھر آپ نے کیوں میرے خط کا یہ خلاصہ مجھ کو تحریر کیا کہ گویا میں نے خط میں صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ فضل ہو جائے گا۔ یہ کیسی ناخدا ترسی ہے کہ مجالس میں افتراء کی تہمت لگا کر دل کو دکھایا جائے۔ خیر، اب ہم بطریق تنزل ایک آسان فیصلہ اپنے صدق اور کذب کے بارے میں ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: فیصلہ۔ آج رات میں نے جو 25 فروری 1893 کی رات تھی، شیخ صاحب کی ان باتوں سے سخت درد مند ہو کر آسمانی فیصلے کے لیے دعا کی۔ خواب میں مجھ کو دکھلایا گیا کہ ایک دکاندار کی طرف میں نے کسی قدر قیمت بھیجی تھی کہ وہ ایک عمدہ اور خوشبودار چیز بھیج دے۔ اس نے قیمت رکھ کر ایک بدبودار چیز بھیج دی۔ وہ چیز دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جاؤ دکاندار کو کہو کہ وہی چیز دے، ورنہ میں اس دغا کی اس پر نالش کروں گا، اور پھر عدالت سے کم 6 ماہ کی اس کو سزا ملے گی، اور امید تو زیادہ کی ہے۔ تب دکاندار نے شاید یہ کہلا بھیجا کہ یہ میرا کام نہیں یا میرا اختیار نہیں، اور ساتھ ہی یہ کہلا بھیجا کہ ایک سودائی پھرتا ہے، اس کا اثر میرے دل پر پڑ گیا اور میں بھول گیا، اور اب وہی چیز دینے کو تیار ہوں۔ اس کی میں نے یہ تعبیر کی کہ شیخ صاحب پر یہ ندامت آنے والی ہے اور انجام کار وہ نادم ہوں گے، اور ابھی کسی دوسرے آدمی کا ان کے دل پر اثر ہے۔ پھر میں نے توجہ کی تو مجھے یہ الہام ہوا: انا نرا تقلب وجهك في السماء نقلب في السماء ما قلبت في الارض انا معك نرفعك درجات، یعنی ہم آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہ تیرا دل مہر علی کی خیر اندیشی سے بد دعا کی طرف پھر گیا، سو ہم بات کو اسی طرح آسمان پر پھیر دیں گے جس طرح تو زمین پر پھیرے گا۔ ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے درجات بڑھائیں گے۔ لہٰذا یہ اشتہار شیخ صاحب کی خدمت میں رجسٹری کرا کر بھیجتا ہوں کہ اگر وہ 1 ہفتے کے عرصے میں اپنے خلاف واقعہ فتنہ اندازی سے معافی چاہنے کی غرض سے ایک خط بنیت چھپوانے کے نہ بھیج دیں تو پھر آسمان پر میرا اور ان کا مقدمہ دائر ہوگا، اور میں اپنی دعاؤں کو جو ان کی عمر اور بحالی عزت اور آرام کے لیے تھی واپس لے لوں گا۔ یہ مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے بتصریح بشارت مل گئی ہے۔ بس اگر شیخ صاحب نے اپنے افتراؤں کی نسبت میری معرفت معافی کا مضمون شائع نہ کرایا تو پھر میرے صدق اور راستی کی یہ نشانی ہے کہ میری بد دعا کا اثر ان پر ظاہر ہوگا، جیسا کہ خدا تعالی نے مجھ کو وعدہ دیا ہے۔ ابھی میں اس کی کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی خدا تعالی نے کوئی تاریخ میرے پر کھولی نہیں، اور اگر میری بد دعا کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تو بلا شبہ میں اسی طرح کاذب اور مفتری ہوں جو شیخ صاحب نے مجھ کو سمجھ لیا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مصیبت سے پہلے ہی شیخ صاحب کو خبر دی تھی اور مصیبت کے بعد بھی، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو شیخ صاحب میری بد دعا سے صاف بچ جائیں گے، اور یہی میرے کاذب ہونے کی کافی نشانی ہوگی۔ اگر یہ بات صرف میری ذات تک محدود ہوتی تو میں صبر کرتا، لیکن اس کا دین پر اثر ہے اور عوام میں ضلالت پھیلتی ہے، اس لیے میں نے محض حمایت دین کی غرض سے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے میری دعا منظور فرمائی۔ دنیا داروں کو اپنی دنیا کا تکبر ہوتا ہے، اور فقیروں میں کبریائی تکبر اپنے نفس پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتا ہے، اور کبریائی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتی ہے۔ بس میرے صادق اور کاذب ہونے کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ شیخ صاحب کی نجات صرف میری ہی دعا سے ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آگ پر پانی ڈالا تھا۔ اگر میں اس دعوے میں صادق نہیں ہوں تو میری ذلت ظاہر ہو جاوے گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ راکم خاکسار غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل الرسل و خاتم النبیین۔ اشتہار: کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و مامور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں من جانب اللہ اور سچا مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر یک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے،
وہ فقط اسلام ہے، جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسرے تمام مذاہب ایسے بدیع البطلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں، اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے، بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجے کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے، جس کی شکاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اول 300 مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے، جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو 10,000 روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے، اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے۔ نمبر 2، دوم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے ازبز ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے 3 قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ اول وہ نشان کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور آن جناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے، جن کو مؤلف یعنی اسحاق سار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجے کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درجے کتاب کیا ہے۔ دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائی جاتی ہیں، جن کو راکب نے بیان شافی اور کافی سے ہر یک عام و خاص پر کھول دیا ہے اور کسی نوع کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا۔ سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابقت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتے ہیں، جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیہ اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ کہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئے ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریوں وغیرہ سے بشہادت و رویت گواہ ہیں، کتاب موصوف میں درج کیے ہیں، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے، اور اس کو خواص انبیاء اور رسل کے نمونے پر محض ببرکت مطابقت حضرت خیر البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے کہ جو من جملہ 300 جزو کے قریب 37 جزو کے چھپ چکی ہے ظاہر ہوتے ہیں، اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ولا فخر والسلام علی من اتبع الہدی۔ اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے، جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خدا بند کریم، تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل و مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر چلیں، تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جاویں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں، اور اس جاودانی نجات اور حیات سے بہرہ ہوں کہ جو نہ صرف عقبہ میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں۔ بالخصوص تمام انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی، اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارحم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملات سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں، تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں۔ فنسأل اللہ تعالی خیرہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم اہدہم وأیدہم بروح منکا
वजअल लहुम हज़्ज़न कसीरन फ़ी दीनिका वज्ज़ुबहुम बिहौलिका व कुव्वतिका लियुमिनू बिकिताबिका व रसूलिका व यदखुलू फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-मुश्तहिर खाकसार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अज़कादियान, ज़िला गुरदासपुरा, मुल्क पंजाब। 20,000 इश्तिहार छापे गए। सफ़ा नंबर 658। खातिमा अशआर दर शुक्र व हम्द हज़रत आला परवरदिगार ताला शानुहु व जल्ला इस्मुहु बेजमील अनवार। قربان توست جان من ای یار محسنم، با من کدام فرق تو کردی که من کنم؟ هر مطلب و مراد که می خواستم ز غیب، هر آرزو که بود به خاطر معینم، از جود داده ای همی آن مدعای من، و از لطف کرده ای گذر خود به مسکنم. هیچ آگهی نبود ز عشق و وفا مرا، خود ریختی متاع محبت به دامنم. این خاک تیره را تو خود اکسیر کرده ای، بود آن جمال تو که نموده است احسنم. این سیکل دلم نه به زهد و تعبد است، خود کرده ای به لطف و عنایات روشنم. صد منت تو هست بر این مشت خاک من، جانم رهین لطف عمیم تو هم تنم. سهل است ترک هر دو جهان گر رضای تو، آید به دست ای پناه و کهف و مأمنم. فصل بهار و موسم گل نایدم به کار، که اندر خیال روی تو هر دم به گلشنم. چون حاجت بود به ادیب دگر مرا، من تربیت پذیر ز رب محیبنم. زانسا عنایت ازلی شد قریب من، که آمد ندای یار ز هر کوه و برزنم. یارب مرا به هر قدمم استوار دار، وان روز خود مباد که عهد تو بشکنم. در کوه تو اگر سر عشاق را زنند، اول کسی که لاف تعشق زند منم.